اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سورت کو بہت پسند کرتا ہوں، سورت مزمل کو۔ اس میں نبی جی سے اللہ تعالیٰ نے باتیں کی ہیں، ان کا مفہوم یہ ہے، اے چادر لپیٹنے والوں کچھ ہم سے بھی باتیں کیا کرو رات کو اٹھ کر۔ اس کا مفہوم یہ ہے، قم اللیل، رات کو اٹھا کریں، نبی جی کو کہو آدھی رات کو اور اس سے پہلے۔ کتنی محبت تھی اللہ کو جناب علی سے، سبحان اللہ۔ قم اللیل الا او زد علیہ ورتل۔ اور قرآن کو تجوید سے خوبصورتی سے پڑھیں تاکہ میں سنوں کس کے منہ سے، حضرت محمد اللہ تعالیٰ کا۔ یہ اس کا مفہوم صحیح مفہوم ہے، ورتل القرآن ترتیلا۔ پھر کہا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ پھر ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، بہت بھاری کلام جس کا بہت وزن ہے، وہ کوئی نہیں اٹھا سکتا آپ کے سوا، وہ آپ کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ قولا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ میرے خیال اتنا کافی ہے۔ ان کے متعلق کیا کیا بیان۔ اللہ تعالیٰ ان سے قرآن سننا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں رات کو اٹھا کریں، کچھ پڑھا کریں، ہم بھی سنیں، اور بات چیت ہماری آپ کی ہونی چاہیے۔ یہ بہت بڑی زبردست بات ہے، یہ مفہوم صحیح مفہوم بیان، اختلافی نہیں ہے۔ اسی نے ان کو بنایا، انہیں اللہ نے محبت کی کہ آپ کو پیدا نہ کرتا، یہ کائنات نہ ہوتی ہے جی، انہی کے لیے۔ پھر انہی کو بنا کے کہا عاشق ہیں اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ کے، کہ اب آپ کو ہم کو سنائیں، ہم آپ کی زبان سے سنیں قرآن۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس کا وزن، اس کا بوجھ، اس کی عظمت کوئی برداشت نہیں کر سکتا آپ کے سوا۔ اس لیے قرآن میں دوسری جگہ اگر پہاڑ پر یہ ہم قرآن اتارتے ریزہ ریزہ ہو جاتا، برداشت نہیں کر سکتا تھا، یہ نبی کے دل نے برداشت کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ بس اتنا کافی ہے۔ بہت ان صورتوں کو پسند کرتا ہوں، خاص مزمل کو۔ تھوڑا آپ کو بتا دیا، آپ کو مزہ آیا ہوں۔ بسم اللہ کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی سید مکی مدنی العربی، مرحبا سید مکی مدنی العربی۔ عظمت شاہ پہ مٹ جائے حسرت دل کی، عظمت شاہ پہ مٹ جائے حسرت دل کی۔ ان کا پر تو جو پڑے ڈالوں میں اٹھ کے بھنگڑے، ان کا پر تو جو پڑے ڈالوں میں اٹھ کے بھنگڑے۔ ان کو پر تو جو پڑے ڈالوں میں اٹھ کے بھنگڑے، ان کا پر تو جو پڑے شرح پر تو کی۔ شیخ کے گرد حالہ ہے ایک نور کا، شیخ کے گرد حالہ ہے ایک نور کا، سے اللہ کبھی سے آقا
اللہ کبھی عکس آقا کبھی عکس اللہ کبھی عکس آقا کبھی. کسی کو کچھ دیکھے تو پھر مجھے خط میں لکھ دے. اپنے بھائیوں کو نہ بتایا صرف نے کبھی وہ ظاہر ہو جاتے ہیں. اللہ جی ہاں ظاہر ہو جاتے ہیں. زمین سمٹ جاتی ہے اپنے در پہ لے آتے ہیں. کسی کو کچھ دیکھے تو کہے کہ میں نے کرسی پہ آپ کو نہیں دیکھا محمد مصطفیٰ. اور جو کچھ اور دکھے کہ میں نے وہاں نہ شیخ دیکھا نہ آقا جی کے دیکھا اللہ کو دیکھا. اللہ کی تجلیات تھی وہاں. ایسے ہوا ہے پہلے بعضوں کو. وہ کسی کو نہ بتائے مجھے بتائے. پھر اس کو پھر طریقہ سکھائیں گے. وہ 3 چیزیں کرے. کچھ صدقہ دے, کچھ نفل پڑھے, کچھ شیخ کو ہدیہ دے کہ شیخ کی وجہ سے اس کا یقین بنا وہ چیزیں دیکھی ہے انہیں. ہاں کہ دیکھنے کے بعد انسان کو تسلی ہوتی ہے, مضبوطی آتی ہے, اس کا شک سوال جواب ختم ہو جاتا ہے. اللہ یہ نعمتوں سے ہم کو آپ کو مرتے دم تک نوازے. اس کو دکھ جاتے ہیں, یہ حقیقت ہے. بعض بزرگ کہتے ہیں ان کو اس کی پوری خبر نہیں ہوتی. تمہارے سلسلے میں نبی جی کا خاص دخل ہے تو انہوں نے خبر دی. کہا یہ لوگ خوشی میں ایسے کہتے ہیں مجھے اپنے دروں پر پھراتے ہیں. دنیا کا بادشاہ کسی کے در پر نہیں جاتا ہے. کہا میں خاتم النبیین ہوں, میں کیسے لوگوں کے در پہ جاتا ہوں, میں نہیں جاتا ہوں. یہ جیسے محبت میں کہہ دیتے ہیں اور افسوس کیا اس بات کا آقا جی نے. کام جس کو چاہتے ہیں اپنے در پہ لے آتے ہیں. ایسے کہا جس کو ہم چاہتے ہیں اپنے در پہ لے آتے ہیں. وہ کیسے لے آتے ہیں؟ زمین سنگڑ جاتی ہے سب ان کے در پہ ہوتے ہیں. کسی کو پتہ نہیں ہوتا اور جس کو بتانا چاہتے ہیں حجاب اٹھاتے تھے ہم تو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے. تو ایسے بھی ہوتا ہے کبھی آپ کو پتہ نہیں چلتا کسی کو پتہ چل جاتا ہے. ایک دفعہ ایسے ہی اٹھ کے میرے پاس آئے, کان میں کہا میں تو ادھر ہوں. ماشاء اللہ. پھر کوئی بات بھی اس نے بتائی جو میں بتا نہیں سکتا. غیرت اور محبت شیخ نہیں ملے گی تو وہ نہیں مل سکتی. بالاتفاق اس میں اختلاف نہیں ہے. تو اس کی وضاحت کشتوں میں ہے, وہ دیکھ لینا. اگر اس نے یہ کیا تو اگر دکھ گئے تو سمجھو شیخ سچا ہے, نہیں کیا تو پھر شیخ سچا ہے جھوٹا ہے اللہ جانے. لیکن اصول یہ ہے غیرت شیخ پر. جیسے ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں ہاں جی, لیکن کسی کی توہین نہیں کرتے. نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ, صحیح ہے نا. کسی کی بدبی نہیں کرتے لیکن سب کو بھول گئے بس محمد مصطفیٰ اللہ. ایسے ہی شیخ کا معاملہ ہے سنت رسول سے جو جاری کیا گیا ہے کہ کسی بزرگ کی بے ادبی نہیں کرنی ہے. اگر اس نے وہاں بیعت کی ہے اور نبی سے رابطے کی صورت میں کی ہے تو اس کو اللہ اور شیخ اور محمد صلی اللہ کوئی شیخ نظر نہ آئے, کسی شیخ کا تصور نہیں خیال میں. ایسے ہی تمہارے طریقت میں کسی کو سامنا ہوا اس کے دل میں خیال آیا, آقا دلوں کا, آقا جی نے اس کی طرف دیکھا, کہا یہ خیال بھی تم کو نہیں آنا چاہیے. نبی جی نے بھی منع کیا اس کو. یہ باتیں اس طریقت میں آئی ہیں, اس طریقت میں کہ اس کو سامنا ہوا, اس کو خیال آیا, نبی کریم نے ایسے دیکھا اس کی طرف اور کہا یہ خیال کیوں آیا, یہ بھی نہیں آنا چاہیے, ہم تم کو ان کی طرف سے ملے ہیں. تو دوسرے شیخ کا خیال کیوں آیا, خیال تک نہ آنا چاہیے. تو کسی شیخ کی بے ادبی نہیں کرنی ہے لیکن کسی شیخ کا خیال بھی نہیں لانا ہے. جیسے کسی نبی کی بے ادبی نہیں کرنی ہے کسی نبی کا خیال بھی نہیں لانا. نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ, میری آرزو محمد میری جستجو مدی. ایسے شیخ کا بھی معاملہ کسی کا تصور نہ ہے. یہ ان کے لیے ہے جن کو خدا نے نبی کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے. ورنہ پھرتے ہیں ہر جگہ مر مزار پہ جاتے ہیں, اس کو نہیں جانا چاہیے. اتفاق ہو جائے تو محبت کی فاتحہ گزر ہو جائے کوئی بات نہیں. اور کسی شیخ سے کوئی چیز نہ لے, دے دے تو ادب سے لے لے, یا اس کو سمندر میں ڈال دے یا اس کو مسجد میں رکھ دے کہ ہمارے گھر میں سب کچھ موجود ہے.
ہاں ایسا ہونا غیرت ہونا چاہیے. اس کو کچھ نہ کہہ لے اور جب اس سے بات چیت ہو تو پہلے اپنے شیخ کو دیکھے کہ میرا شیخ میرے پاس ہے، اس کی سلام دعا ہے، کوئی بات نہیں، ادب سلام دعا. ایسے ایک شیخ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا درود شریف پڑھ رہا ہوں. کان پر تو ہوتا ہی، آج سے میرے پر پڑھنا. انداز کہتا صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ نے کہا مجھ پر حرام ہے، پہلے ان پر پھر مجھ پر. دیکھو سامنے ہے تمہارے. اللہ دیکھا ایسا انداز. ایک تمہاری بہن ایسے اندھی، پھر بعد میں فرق نظر آ جاتا ہے، ایسے ہو اندھا ہو جائے، اندھا پاگل. لیکن تمہاری ایک بہن کہتی ہے اذان میں کمی آ گئی، خط لکھا. کیا کمی آ گئی؟ کہ اذان میں شیخ کا نام نہیں ہے. پھر ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. کہتی شیخ کا نام نہیں ہے، اذان صحیح نہیں ہے. طریقت میں اندھا ہو کے چلے شیخ کے ساتھ. یہ لفظ جو میں دہراتا ہوں خود اپنے پاس سے نہیں لاتا ہوں. کہاں سے لاتا ہوں؟ ایسا ظالم نہیں ہوں. اللہ اندھا ہو کے ہر جگہ پھرتے ہیں دھوبی کے کتے کی طرح. ساری عمر بازوں نے گوا دی ایسے. جتنے ان سے رابطہ رکھنا اس کو پھر ایسے ہونا چاہیے، اور جس سے رابطہ نہیں رکھنا جہاں سے بھیک مل جائے کھا لے، کوئی بات نہیں. جس نے ان سے رابطہ رکھنا غیرت شیخ اور فنا فی شیخ. ہاں یہ پھر ان سے رابطے کی صورت کرم کے تقاضے سے پیدا ہوتی ہے، حقدار نہیں ہوتا. انہوں نے اصول یہ بنائے. اس یہ بات میں نے اپنے سے نہیں کہی اندھا ہو کہ یہ بھی ادھر سے ہی ہے. ہاں اس لیے یہ امانت مجھے پہنچانی چاہیے، کیونکہ میرے پاس امانت ہے. کیا امانت ہے؟ ایک تو خود میں نے نہیں کیا ہے، تو لفظ میں جیسے وقفہ ڈال کے بولتا ہوں. یہ رسائی کا معاملہ ان کا میرے سے نہیں ہے. ہاں یہ رسائی کا معاملہ انہوں نے بیچ میں میرے اپنے رکھا ہے. اللہ اس لیے میں کہتا ہوں، ورنہ اتنی بڑی باتیں میں نہیں کر سکتا ہوں. ہاں تو ایسا موقع صدیوں میں بھی نہیں آتا ہے جو تم کو اب ملا ہوا ہے. جب چاہے جس کو وہ کریں، ان کو کوئی روکنے والا ہے؟ تو فائدہ اٹھائیں. میں تمہارا مہمان ہوں. اب تمہاری قسمت ہماری قسمت. السلام علیکم.